بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعة حتی یکون الزہد والورع تصنعا۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک زہد، تقویٰ یہ سارے کا سارا بناوٹی اور دکھاوا نہ ہو جائے۔ یعنی قیامت سے پہلے یہ زہد، ورع، تقویٰ یہ دکھاوا بن جائے گا۔ اکثریت لوگوں کی زاہد بنے گی، نہ کہ خدا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ خوب، الحمدللہ ہماری گفتگو تقسیمات واجب کے بیان میں تھی۔ خوب، واجب کی تقسیمات میں سے ایک تقسیم واجب معلق اور منجز ہے۔ واجب یا معلق ہے یا منجز ہے۔ اچھا، اس تقسیم کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ سن لیں۔ عرض کیا کہ وجوب اور واجب میں فرق ہے، گزشتہ جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ مقدمہ تو آپ کے ذہن میں ہو کہ وجوب اصل حکم کو کہتے ہیں، واجب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ وجوب کا تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر بھی واجب کی بات کرتے ہیں نا، وہاں پر دو چیزیں ہیں۔ جب بھی مولا کسی شے کا امر کرتا ہے تو وہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں امر میں، ایک مادہ امر اور ایک ہیئت امر۔ مثال، صلی، ایک ہے صلاۃ کہ جو ہے مادہ امر، اور ایک ہے ہیئت کہ جس کو آپ وجوب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صلی مادے کے لحاظ سے واجب کو بیان کر رہا ہے یا نماز کو، ہیئت کے لحاظ سے وجوب یعنی اس حکم کو بیان کر رہا ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں تاکہ بحث کی طرف چلیں۔ دیکھیں آغا، واجب مشروط، جب اس واجب مشروط کی جب تک شرط حاصل نہیں ہوتی وہ واجب مشروط ہے۔ مثلا جب تک آپ مستطیع نہیں ہوتے واجب حج آپ کی نسبت سے مشروط ہے، لیکن یہی کہ اس واجب کا شرط، اس واجب کے لیے جو شرط ہے، وجوب کے لیے جو شرط ہے، حج کے لیے جو شرط ہے وہ حاصل ہو جائے تو واجب مشروط بھی کأنہ واجب مطلق بن جائے گا۔ درست ہے آقا؟ وہ بھی آپ کی نسبت سے مطلق بن جائے گا۔ اب یہ جو واجب مشروط کے جس کی شرط حاصل ہو گئی یہ واجب مطلق بن گیا ہے، اب یہ جو تکلیف فعلی ہو جاتی ہے، درست آگا، تکلیف فعلی ہو جاتی ہے، اس کا موضوع آ گیا۔ یہ جو فعلیت تکلیف ہے یہ دو طریقوں سے ہے، اس کو سمجھ گئے تو واجب معلق اور منجز کی بات حل ہے۔ کبھی کبھار یہ ہے کہ فعلیت وجوب اور فعلیت واجب دونوں ہم زمان ہیں، یعنی وجوب اور واجب دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ مثال، نماز کا وقت داخل ہو گیا، یہاں پر وجوب صلاۃ بھی فعلی ہے، واجب یعنی نماز بھی فعلی ہے۔ اس طرح کے واجب کو کہتے ہیں واجب منجز۔ پس واجب منجز یعنی جس میں وجوب اور واجب دونوں ایک ساتھ فعلی ہوں۔
اس کے مقابلے میں واجب معلق ہے. واجب معلق یعنی وجوب کا زمان پہلے ہے، واجب کا زمان بعد میں ہو، کہ اس کو تعبیر کرتے الوجوب حالی والواجب استقبالی. مثال ہم کہیں آغا جیسے ہی آپ کو ماہ رمضان میں استطاعت حاصل ہو گئی، ماہ مبارک رمضان آیا، آپ مستطیع ہو گئے. خوب جیسے ہی آپ ماہ رمضان میں مستطیع ہو گئے تو وجوب حج آپ کی گردن پر آ گیا. اما واجب کب ہوگا؟ جب موسم حج ہو، زمان حج ہو، حج کا مہینہ ہوگا تو واجب بھی آپ کی گردن پر آئے گا. پس وجوب پہلے ہے، واجب بعد میں ہے. ایسے واجب کو کہتے ہیں واجب معلق. کہ آقا مظفر فرماتے ہیں واجب معلق کے بارے میں دو مقامات میں گفتگو ہے. ایک یہ آیا واجب معلق ممکن ہے یا محال ہے؟ درست آقا، جھگڑا ہے. صاحب فصول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب منجز ممکن ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں مشہور اور اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ واجب منجز محال ہے. کہ انشاءاللہ تفصیلی بحث آئندہ مباحث میں آئے گی، مقدمہ واجب میں انشاءاللہ بحث کریں گے. وہاں پر اس کے سر اور راز کو بیان کریں گے کہ اصل میں جھگڑا کیوں ہے. صاحب فصول کو کیا ضرورت پڑی واجب معلق کی تصویر کرنے کی، اور مشہور اس کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ انشاءاللہ بحث وہاں پر کریں گے تفصیلاً. مقدمات مفوتہ کی بحث ہے. کیونکہ اگر مثال کے طور پر واجب معلق کو نہ مانے، خب ماہ رمضان میں یہ مستطیع ہو گیا، ہم جیسے ملکوں میں خب اس پر حج پر جانا واجب ہے نا، پہلے اس کو حرکت کرنی پڑے گی. حکومتی جو سسٹم ہے، پہلے ثبت نام کرے، یہ کرے، وہ کرے، ٹکٹ تہیا کرے، یہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان سب کو پہلے آمادہ کرنا پڑے گا. عیناً حج کے موقع پر اگر یہ حرکت کرے گا تو حج پر نہیں پہنچ پائے گا. ایسے مقدمات کو کہتے ہیں مقدمات مفوتہ. یعنی ایسے مقدمات اگر ان کو وقت سے پہلے انسان آمادہ نہ کرے تو وقت کے اندر واجب کو انجام نہیں دے پائے گا. ان کو کہتے ہیں مقدمات مفوتہ. صاحب فصول کہتے ہیں کہ بابا مقدمات مفوتہ کو آمادہ کرنا لازمی ہے. خب جب لازمی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پہلے اس پر وجوب آ چکا ہے. کیونکہ اگر وجوب اس پر زمان حج میں آئے گا تو پہلے مقدمات کو آمادہ کیوں کرے؟ ابھی تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اس کو تصویر کرنے کے لیے وہ واجب معلق کی بات کو لے کر آتے ہیں. لیکن آپ مظفر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ مقدمہ واجب میں مقدمات مفوتہ کی ہم دوسری تصویر بھی پیش کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ اس باب سے وارد ہو. ایک یہ بات ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مباحث میں ذکر کریں گے. دوسری بحث کہ جملات شرطیہ، مثلا جب اگر فرض کر شارع کہتا ہے اذا دخل الوقت فصل، درست آگا، اگر وقت ہو جائے تو نماز تم پر واجب ہوگی. یا مثلا شارع کہتا ہے ان کنت متمکنا من النصاب فزکِ، اگر نصاب تمہارے پاس مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ تم پر واجب ہے. یا ان کنت مستطیعا یجب علیک الحج. بحث یہاں پر یہ ہے، ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ شرط آیا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اذا دخل الوقت فصل، یہ شرط ہیئت امر کے لیے ہے یا مادہ امر کے لیے ہے؟ یہ شرط کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ یعنی وجوب نماز دخول وقت کے ساتھ مشروط ہے یا نہ واجب دخول وقت کے ساتھ مشروط ہے؟
نماز دخول وقت کے ساتھ مشروط ہے یا وجوب؟ دوسرے لفظوں میں یہ شرط ہیئت کی طرف پلٹ رہی ہے مادے کی طرف؟ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہاں پر بھی دو نظریات ہیں. مشہور اصولیون کہتے ہیں کہ یہ شرط پلٹتی ہے ہیئت کی طرف، یعنی وہ وجوب مشروط ہے. اذا دخل الوقت فصلی، یعنی وقت سے پہلے اصلاً وجوب نماز نہیں ہے. لیکن ان کے مقابلے میں مرحوم شیخ اعظم یعنی شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ اور صاحب فصول وہ فرماتے ناغا یہ شرط واجب کی طرف پلٹ رہی ہے نہ کہ وجوب کی طرف. اچھا یہ بحث پھر وہاں پر تفصیلات ہیں کہ بعض اس بحث کو خصوصیت سے شروط زمانی میں مطرح کرتے ہیں، بعض بحث کو عمومی مطرح کرتے ہیں چاہے شرائط زمانی ہو یا غیر زمانی. جیسے شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز واجب کی طرف پلٹتی ہے. کہ بہرحال اس بحث کا بھی نتیجہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ اگر یہ شرائط وجوب کی طرف پلٹے تو وہ واجب جن مقدمات پر متوقف ہے اس وجوب سے پہلے اگر وہ مقدمات ہیں تو ان کی تحصیل لازم نہیں ہوگی. شرائط وجوب کو حاصل کرنا واجب نہیں ہوتا، اما شرائط واجب کو حاصل کرنا لازمی ہے. کہتی کہ مقدمت الواجب کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں گے. دیکھیں عزیز من عبارت کی طرف آئے. الواجب المعلق والمنجز، ایک اور تقسیم واجب یا واجب معلق ہے یا منجز ہے. خوب ہمارے یہاں حاشیے کے اندر ہے کہ اس تقسیم کے مبتکر مرحوم صاحب فصول ہے کہ مرحوم شیخ اعظم انصاری اس کو رد کرتے ہیں. لا شک ان الواجب المشروط بعد حصول شرط ہی یکون وجوبہ فعلیا شأن الواجب المطلق. کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ واجب مشروط اس کے شرط کے حاصل ہونے کے بعد اس کا وجوب فعلی بن جائے گا. اب اس کی گردن پر آ گیا جیسے کہ واجب مطلق ہوتا ہے، یعنی واجب مطلق کی طرح ہو جائے گا. دیکھیں واجب مشروط اسی وقت تک واجب مشروط ہے جب تک اس کا شرط حاصل نہ ہو. اگر شرط حاصل ہو گیا تو یہ بھی دیکھیں واجب مطلق ہی بن جائے گا. فَيَتَوَجَّهُ التَّكْلِيفُ فِعْلًا إِلَى الْمُكَلَّفِ. اب یہاں پر تکلیف بالفعل مکلف کی طرف ناظر ہے. وَلَكِنَّ فِعْلِيَّةَ التَّكْلِيفِ تُتَصَوَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ. لیکن فعلیت تکلیف دو طریقوں سے متصور ہے. پہلی صورت ان تکون فعلیت الوجوب مقارنتاً یا مقارنتاً زماناً لفعلیت الواجب. اگر فعلیت وجوب مقارن ہو زمانے کے اعتبار سے فعلیت واجب کے ساتھ، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہے، بمعنی ان یکون زمان الواجب نفس زمان الوجوب، یعنی واجب کا عیناً وہی زمانہ ہے جو وجوب کا زمانہ ہے. وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ الْوَاجِبَ الْمُنَجَّزِ. اس کو واجب منجز کہتے ہیں. كَالصَّلَاةِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، جیسے نماز وقت کے داخل ہونے کے بعد. فَإِنَّ وُجُوبَهَا فِعْلِيٌّ، وقت ہو گیا تو نماز بالفعل آپ کی گردن پر ہے. والواجب کہ جو نماز ہے وہ بھی فعلی ایضاً، وہ بھی فعلی ہے. یہ ایک صورت. دو ان تکون فعلیت الوجوب سابقتاً زماناً علی فعلیت الواجب،
دوسری صورت یہ ہے کہ فعلیت وجوب زمانے کے اعتبار سے واجب کی فعلیت سے پہلے ہو، فَيَتَأَخَّرُ زَمَانُ الْوَاجِبِ عَنْ زَمَانِ الْوُجُوبِ، پس نتیجتاً واجب کا زمانہ وجوب کے زمانے کے بعد ہوگا۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ الْوَاجِبَ الْمُعَلَّقِ، اس کو کہیں گے واجب معلق، تعلیق شدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِتَعْلِيقِ الْفِعْلِ، اس لیے کہ اس واجب کا انجام دینا معلق ہے، لا وجوب ہی، اس کا وجوب معلق نہیں ہے، فعل اس کا انجام دینا معلق ہے، علی زمان حاصل بعدو، اس زمانے پر جو بعد میں حاصل ہوگا، کہ اس کو تعبیر کرتے ہیں الوجوب حالی والواجب استقبالی، کالحج مثلا، فَإِنَّهُ عِنْدَ حُصُولِ الْإِسْتِطَاعَةِ یکون وجوبہ فعلیاً کما قیل، جیسے صاحب فصول نے کہا ہے، فرماتے ہیں کہ حج جیسے خوب جب استطاعت حاصل ہو جائے گی تو اس کا وجوب فعلی ہو جائے گا، ولو ان کے ماہ رمضان ہو ابھی، ولیکن الواجب معلق علی حصول الموسم، لیکن واجب معلق ہے موسم کے حاصل ہونے پر، فَإِنَّهُ عِنْدَ حُصُولِ الْإِسْتِطَاعَةِ وَجَبَ الْحَجُّ، اگر مستطیع بن گئے تو حج واجب ہو جائے گا، وَلِذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يُهَيِّئَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالزَّادَ وَالرَّاحِلَ، اسی لیے اس پر واجب ہے کہ مقدمات کو آمادہ کرے، زاد کو، راہ توشے کو آمادہ کرے، حَتَّى يَحْصُلَ وَقْتَهُ، تاکہ حتیٰ یحصل وقت ہو، یہاں تک کہ اس کا وقت حاصل ہو، وَمَوْسِمُهُ، اور اس کا موسم حاصل ہو، لِيَفْعَلَهُ، تاکہ اس واجب کو انجام دے، فی وقت ہی، اپنے وقت میں، کہ المحدد لہ، جو اس واجب کے لیے معین کیا گیا ہے۔ وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي مَقَامَيْنِ، آگا یہاں پر بحث و گفتگو دو مقامات پر ہے۔ الاول فی امکان الواجب المعلق، واجب معلق آیا ممکن ہے یا نہ، والمعروف عن صاحب الفصول قدس سرہ القول بامکانہ ووقوعہ، صاحب فصول سے معروف ہے کہ ممکن بھی جانتے ہیں، نہ فقط ممکن بلکہ کہتے واقع بھی ہوا ہے، والاکثر علی استحالتہ، اکثر کہتے ہیں کہ ناغا محال ہے، وہو المختار، آغا مظفر کہتے ہیں مختار ما ہمین ہے کہ محال ہے، وسنتعرض لہ انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، فی مقدمۃ الواجب، مقدمہ واجب کے باعث میں، مع بیان السر فی الذہاب الی امکانہ ووقوعہ، اور اس راز کو بھی بیان کریں گے کہ بابا ممکن کیوں ہے، واقع کیوں ہے، کہ صاحب فصول جیسے کہہ رہے ہیں۔ وَسَنُبَيِّنُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِعْلًا فِي مِثَالِ الْحَجِّ، اور ہم انشاءاللہ ان قریب بیان کریں گے کہ مثال حج میں یہ جو ہم نے کہا ہے کہ بھائی بالفعل واجب ہے، کیا ہوا السیر والتہیئۃ للمقدمات، سیر واجب ہے، مقدمات کو آمادہ کرنا واجب ہے، سفر کرنا واجب ہے، وَأَمَّا نَفْسُ أَعْمَالِ الْحَجِّ، لیکن وہ جو اعمال حج ہے وہ فَوُجُوبُهَا مَشْرُوطٌ بِحُضُورِ الْمَوْسِمِ، لیکن اس کے اعمال کا جو وجوب ہے وہ مشروط ہے موسم کے آنے کے ساتھ، کہ موسم حج آئے، وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فِي زَمَانِهِ، اس کہ جو ہے وہ کیا ہے، اعمال حج یعنی حج کے زمانے میں ان اعمال پر قدرت پر مشروط ہے کہ انسان پر قدرت بھی ہو۔ وثانی، بحث دوم جو یہاں پر اختلافی ہے، فی ان ظاہر الجملۃ الشرطیۃ فی مثل قولہم، آغا یہ جو جملات شرطیہ ہوتے ان کا ظہور کس چیز میں ہے، کہتے ہیں کہ ظاہر جملہ شرطیہ اس قسم کے قولوں میں کہ اذا دخل الوقت فصلی، ظاہر کیا ہے، حل ان شرط شرط للوجوب، آیا یہ شرط شرط وجوب ہے،
تعین کے فلا تجب الصلاۃ فی المثال الا بعد دخول الوقت، تعین کے نماز واجب نہ ہو اس مثال میں مگر اس صورت میں جب وقت آ جائے، اگر شرط وجوب ہو۔ او انہو شرط للواجب، یا نہ واجب کے لیے شرط ہے تعین کے فیکون الواجب نفسہ معلقا علی دخول الوقت فی المثال، تعین کے آپ کہیں کہ نہ بذات خود واجب دخول وقت پر معلق ہے، وگرنہ وجوب پہلے آ چکا ہے۔ وَأَمَّا الْوُجُوبُ فَهُوَ فِعْلِيٌّ مُطْلَقٌ، نہ وجوب اس کا فعلی اور معلق ہے۔ کیسے ہے؟ آیا ویسے ہے یا ایسے ہے؟ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہیں بھیا کہ هل ان القید شرط لمدلول ہیئت الامر فی الجزاء، جزا یعنی فصل، جزا کے اندر یہ جو قید ہے اس ہیئت امر کے مدلول کے لیے ہے، کہ ہیئت امر صیغہ امر ہے، اس کا مدلول وجوب ہے۔ تو سوال آیا یہ قید اس وجوب کے لیے ہے؟ او انہ شرط لمدلول مادۃ الامر فی الجزاء، یا نہ جو جزا میں مادہ امر ہے اس کا جو مدلول ہے، مادہ امر یعنی صلاۃ یعنی نماز، صلی اس مادے کا جو مدلول ہے یعنی صلاۃ، یا وہ مقید ہے؟ کیا مقید ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ قید وجوب ہے یا قید واجب ہے؟ وَهَذَا الْبَاسُ يَجْرِي حَتَّى لَوْ كَانَ الشَّرْطُ غَيْرَ الزَّمَانِ، اگر یہ بحث زمان کے علاوہ اگر کوئی اور شرط ہو وہاں پر بھی جاری ہو سکتی ہے۔ کما اذا قال المولا، جیسے مثلا مولا کا اذا تطہرت فصلی، خوب یہ طہارت قید وجوب ہے یا قید واجب ہے؟ قید نماز ہے یا قید وجوب ہے؟ فعلى القول بظہور الجملۃ فی رجوع القید الی الہیئہ، اس قول کے مطابق کہ اگر قائل ہو جائیں کہ جملہ ظہور رکھتا ہے کہ بابا یہ قید ہیئت یعنی وجوب کی طرف پلٹ رہی ہے، اے انہ شرط للوجوب، تو اس صورت میں یکون الواجب واجبا مشروطا، واجب مشروط بن جائے گا۔ فلا یجب تحصیل شیء من المقدمات قبل حصول الشرط، اگر واجب مشروط ہو گیا تو شرط کے حاصل ہونے سے پہلے ان مقدمات کی تحصیل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مقدمات واجب میں اگر بحث کریں گے، بعض چیزیں مقدمات وجوب ہیں، بعض چیزیں مقدمات واجب ہیں۔ مقدمات وجوب کی تحصیل کرنا مکلف پر لازم نہیں ہے، اما مقدمات واجب کی تحصیل مکلف پر واجب ہے۔ مثال، آگا حج استطاعت پر متوقف ہے، خب استطاعت کا حصول واجب نہیں ہے، اما اگر استطاعت آ گئی تو جو حج کا ادا کرنا ہے یعنی واجب، وہ قطع مسافت پر موقوف ہے، قطع مسافت واجب ہے۔ پس مقدمات وجوب کی تحصیل ضروری نہیں ہے، مقدمات واجب کی تحصیل ضروری ہے۔ فلا یجب تحصیل شیء من المقدمات قبل حصول الشرط، وعلی القول بظہورها فی رجوع القید الی المادہ، اگر کہیں کہ ناغا ان جملات کا ظہور یہ کہ قید مادے کی طرف جا رہی ہے، یعنی اے انہو شرط للواجب، یعنی واجب کے لیے شرط ہے، یکون الواجب واجبا مطلقا، تو اس صورت میں واجب مطلق ہو جائے گا، مشروط نہیں ہے۔ فیکون الوجوب فعلیا قبل حصول الشرط، تو اس صورت میں وجوب اس شرط کے حاصل ہونے سے پہلے ہی فعلی ہے۔ نتیجہ فیجب علیہ تحصیل مقدمات المأمور بہ، تو پھر اس صورت میں مأمور بھی کے جو مقدمات ہیں ان کا حاصل کرنا لازم ہو جائے گا۔ اذا علم بحصول شرط فیما بعد، خب جب اس کو پتا ہو کہ یہ شرط مثلا بعد میں حاصل ہوگی لیکن مقدمات کو پہلے کرنا ہے۔ وَهَذَا النِّزَاعُ هُوَ النِّزَاعُ الْمَعْرُوفُ، آگا یہ وہی جھگڑا ہے جو متاخرین کے درمیان ہے، فی رجوع القید فی الجملۃ الشرطیہ الی الہیئۃ او المادہ، جملات شرطیہ میں قیود ہیئت کی طرف باز گشت کرتی ہیں یا مادے کی طرف۔
وَسَيَجِيءُ تَحْقِيقُ الْحَالِ فِي مَوْضِعِهِ انشاءاللہ. آغا تحقیق مطلب انشاءاللہ اپنے مقام پر ذکر کریں گے. خوب، واجب اصلی و طبعی بالکل روشن ہے. واجب اصلی کہتے ہیں کہ جس کو عبارت میں مستقلاً بیان کیا گیا ہو، مقصود یہی ہو، لسان دلیل میں مقصود اولی یہی ہو، اسے کہیں گے واجب اصلی. واجب طبعی یعنی عبارت میں، لسان دلیل میں مقصود اصلی یہ نہیں ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے. مثلا اشتر اللحم، مولا کہے کہ جاؤ جا کر گوشت خرید کر لاؤ. مقصود اصلی کیا ہے؟ گوشت خرید لانا، لیکن اس کے ضمن میں سمجھ میں آتا ہے کہ بازار کی طرف جانا ہوگا. خوب، یہ بازار کی طرف جو جانا ہے یہ واجب طبعی ہے. الاصلی و طبعی. الواجب الاصلی ما قصدت افادت وجوبہ مستقلا بالکلام. واجب اصلی کہ جس کے وجوب کا جو ہے وہ کیا ہے؟ سمجھانا مستقلاً مقصود ہو. عبارت کا ترجمہ پھر کرتا ہوں. ما قصدہ کہ قصد کیا گیا ہو کیا؟ افادت وجوب ہی کہ اس کے وجوب کو سمجھایا جائے مستقلاً بالکلام، مستقلاً اسی کلام کے ذریعے سے، لسان دلیل کے ذریعے سے یہی سمجھانا چاہتے ہیں. کوجوب الصلاۃ والوضوء المستفادین من قولہ تعالی واقیموا الصلاۃ، واجب اصلی ہے. فاغسلوا وجوہکم، واجب اصلی ہے. خوب، واجب نفسی اور غیری میں قیاس نہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے ایک واجب غیری ہو لیکن واجب اصلی بھی ہو. واجب اصلی اور طبعی کا تعلق ہے لسان دلیل کے ساتھ، کہ مقصود اصلی آپ کا کیا ہے بیان کرنا، یہ ہے. والواجب الطبعی ما لم تقصد افادت وجوبہ، اس کے وجوب کا افادہ کرنا مقصود نہ ہو. بل کان من توابع ما قصدت افادتہ، بلکہ اس چیز کے توابع میں سے ہو کہ جس کا سمجھانا اصل مقصود تھا، اس کے توابع میں سے یہ ہے. وہذا کا وجوب المشی الی السوق، جیسے بازار کی طرف جانا واجب ہے. المفہوم من امر المولا بوجوب شراء اللحم من السوق، کہ مولا نے امر کیا اشتر اللحم، بازار سے گوشت خرید کے لاؤ. یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بازار کی طرف جانا بھی ضروری ہے. فَإِنَّ الْمَشْيَ حِينَئِذٍ يَكُونُ وَاجِبًا، اس صورت میں مشی واجب ہوگی. لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا بِالْإِفَادَةِ مِنَ الْكَلَامِ، کلام میں سے مقصود اصلی یہ نہیں تھا. كَمَا فِي كُلِّ دَلَالَةٍ التزامیہ، جیسے کہ ہر دلالت التزامیہ میں ایسے ہوتا ہے. فی ما لم یکن اللزوم فیہا من قبیل البین بالمعنی الاخص، ہر وہ دلالت التزامی کہ جس کا لزوم بین بالمعنی الاخص نہ ہو، چاہے اصلاً غیر بین ہو یا بین بالمعنی الاعم ہو. یہ آگا آپ کو ضامت دے رہے ہیں المنطق کی طرف کہ لزوم کی دو قسمیں، لزوم بین، غیر بین. بین کی دو قسمیں، بین بالمعنی الاخص اور بین بالمعنی الاعم. تھوڑی سی ضامت کریں، المنطق کو اٹھائیں، میں نہیں بیان کر رہا. خوب دیگے بعد میں پھر واجب تخیری اور تعینی کی بات ہے، واجب عینی اور کفائی کی بات رہتی ہے، موسع اور مضیق کی بات رہتی ہے کہ انشاءاللہ جلسات آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.